السلام علیکم جی، دس از اعجاز انصار فرام مینجمنٹ ہاؤس اینڈ سی ای او کلب. حاضر ہیں جی. اور فرسٹ آف آل اٹ از رمضان، دس از دا لاسٹ عشرہ آف رمضان. آپ لوگوں نے آج اعتکاف پہ بھی بیٹھنا ہے، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ رمضان کے حوالے سے اور خاص کر ہماری پرسنل لائف کے حوالے سے بڑا ہی ضروری ہے. آج کا ٹاپک کیا ہے جی؟ ہاں جی، کیا ہے جی؟ صبر، شکر اور درگزر. کہتے ہیں کہ اگر یہ زندگی گزارنی ہو، یہ پورا زندگی کا کمپلیٹ پیکج ہے. یہ جو اگر صرف ان تین الفاظ کو، اس کی فلسفی کو، اس کی چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مکمل زندگی کا ایک پیکج ہے. یہ صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ آنے والی پوری زندگی کے لیے. تو لیٹ سٹارٹ دا ڈسکشن کہ صبر کی کیا پاور ہے، پاور آف صبر، پاور آف شکر اور پاور آف درگزر. تو سب سے پہلے ہم لیٹ سٹارٹ وتھ صبر. صبر کے کیا معنی ہیں جی؟ آج کی اس بے صبری کی زمانے میں آج کل حائلی یہ جو درگزر کے ہر چیز بلکہ اپوزٹ ناشکری کے زمانے میں ہر بندے کے پاس بہت ساری اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن پھر بھی وہ ناشکر ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے، اس کو میں نے ایک مونولوگ کی بجائے ڈائلاگ بنانا چاہوں گا کہ واٹ از صبر ان یور مائنڈ. آج کے صبر یا صبر کیا چیز اور صبر کیوں نہیں ہے؟ ایک بے صبری اور ناشکری ہے ہر طرف، اور درگزر تو بڑی مشکل کی بات ہے، نظر انداز کرنا تو بڑی بات. ہم تو ہر چیز کے اندر ایک ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے. جی نازیہ، لیٹ سٹارٹ جی. واٹ از صبر؟ انتظار. صبر کسے کہتے ہیں؟ انتظار کرنے کو، اپنی صحیح چیزوں کے انتظار کو. جی ثاقب، صبر کسے کہتے ہیں؟ سر صبر کہتے ہیں کہ آپ کو مشکل آئے تو آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا پاز کر لیں گے. پاز کو صبر کہیں. جی شفق، واٹ از صبر؟ پازیٹیو کہیں گے، تھوڑا سا حوصلہ کرنا، ناٹ جمپ ٹو دی کنکلوژن، تھوڑا سا پیشنس. جی عبد الحادی صاحب بتائیں گے کہ صبر کیا اور آج کل نئی نسل میں صبر کیوں نہیں ہے؟ یہ بے صبری جنریشن ہے، کیا وجہ ہے؟ بیکاز ان کو پتہ ہے کہ آلٹرنیٹیو موجود ہیں. کیا ہے؟ آلٹرنیٹیو ہیں ان کے پاس کافی چیزیں ہیں، اس لیے وہ کسی ایک چیز کو اگر ان کو نہیں ملتی ہے تو وہ تو اگر کے ایف سی بند ہے تو میکڈونلڈ ہے، آپشنز ہیں. لیکن آپشن بھی اسی کے پاس ہے جس کی جیب میں پیسے ہیں. اگر آپ مطلب آپشن آپ اس کی بات کریں تو کھانے کی چیزیں اگر ایموشنلی بندے کے پاس ایک اویلیبل نہیں ہے، وہ کسی اور ڈھونڈتا، کسی اور ڈھونڈتا، اگر ایک بندے کو فوکس کرے. مطلب ایسی ہے کہ اگر ایک بندے کو ریجیکشن ہو گئی ہے ایک بندے سے تو اس کو چاہیے کہ چھت پہ چڑھے اور اوپر سے چھلانگ لگانے کی بجائے رکے اور دیکھے شہر بہت بڑا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں ایک ہی خاطر اوپر چھت پہ چڑھ کے کوئی غلطی سے خودکشی کرنے کی بجائے دیکھوں کہ شہر بہت بڑا ہے. ایک بندے کی خاطر وہ اپنی زندگی ختم نہیں کرنی، شہر بہت بڑا ہے. تو جی حاجی ثاقب صاحب، بے صبری کیوں ہے آج کے دور میں؟ بے صبری اس لیے ہے کہ شاید آپ لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے. آپ اپنا بتائیں جواب، اس کا اپنا جواب ہے. آپ کا اپنا جواب ہے نازیہ. ہاں جی، آپ کا کیا جواب ہے جی؟ آج کل بے صبری ناشکری ایک ایٹیچیوڈ بن گیا ہے. ڈائیورسز ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں. لوگ ایک سیکنڈ میں جاب کرتے ہیں، فیصلہ بدل لیتے ہیں میں جاب نہیں کرنی، فیصلہ کر لیتے ہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا، فیصلہ کر لیتے ہیں یہ یونیورسٹی اچھی نہیں ہے، یہ کالج اچھا نہیں ہے، یا یہ فلاں کپڑے کا برانڈ ہے، کپڑا اچھا نہیں ہے، موبائل یوز کیا 2-4 دن پسند ایکسپیرینس اچھا نہ ہوا، یہ ہائی بکواس ہے. تو اتنی جلدی ہم جمپ ٹو دا کنکلوژن کر لیتے ہیں. کیوں؟ یہ بے صبری، ناشکری اور درگزر نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور نہ کرنا. میں آپ کا اپنا جو سیشن ہے نا، میں ایک واصف علی واصف کی ایک لائن سے شروع کروں گا تاکہ یہ جو پریمبل ہے یہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ بے صبری ناشکری کا سیشن آج کے دور میں کیوں رکھا میں نے. آج کے دن سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ میں نے واصف صاحب سے پوچھا، ان کے آخری دن تھے، کہ سر کوئی ایک بات بتا دیں کہ زندگی میں ہم آپ روز چیزیں جیسے پڑھتے ہیں، جیسے آج کل ہمیں نا سوشل میڈیا پہ نئی اچھی مزے کی اسپائسی چیزوں کو پڑھنے کا جی چسکا لگا ہوا ہے، ٹیسٹ ہے. عمل ہم نے ایک پہ نہیں کرنا ہوتا. ویری گڈ. کیا بولا؟ ہر بندے کو چسکا ہے. کہتے جہاں صاحب یار بڑے مشکل آتے ہیں کام، کوئی اچھی نصیحت کرے. میں کہ نہیں، نصیحتوں کو چسکا ہے.
نصیحتیں نہیں کرنی. اصل چیز جو کمی ہے وہ عمل کی ہے. تو میں نے واصف صاحب سے پوچھا سر کوئی ایک بات بتا دیں کہ ڈھیر ساری باتیں اگر بھول جائیں تو یاد نہ رہے تو ایک بات یاد رہ جائے جس سے زندگی آسان ہو. تو آج کے اس کانٹیکسٹ میں صبر شکر اور درگزر کے کانٹیکسٹ میں ان کی بات میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہوں گا, سننے والوں دیکھنے والوں کو. کہتے تھے کہ جو اگر ہم معافی مانگنا شروع کر دیں اور معاف کر دینا شروع کر دیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. معافی مانگنا اور معاف کرنا سب سے بڑی پاور ہے. یہ درگزر کرنا, یہ معاف کرنا, یہ معافی مانگ لینا. معافی مانگنا, معاف کر دینا, معافی مانگنا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. یہ میچورٹی کی بہت بڑی نشانی ہے. لیکن معاف کر دینا یہ اس سے بھی بڑی مشکل ہے. لوگ معاف نہیں کرتے. آگے چلتے ہیں. اب کمنگ ٹو دا صبر. صبر کے معنی کیا ہے یہ ایک ایک لائن میں, کیونکہ وقت کی بندش ہے تو میں آپ کی شیئر کر دوں. یہ جو صبر ہے, صبر کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول. کیا جی؟ یہ LOC لوکس و نفسیات کا اگر علم دیکھیں, قرآن کو اسٹڈی کر لیں تو ان اللہ مع صابرین, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو کس سے کام لیتے ہیں؟ صبر سے یا نماز سے. کس سے کام لیتے ہیں؟ جب زندگی میں کوئی ٹیسٹنگ ٹائم آ جائے, کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آ جائے تو یہ والی دو سب سے بڑے پیارے. کیونکہ صبر جو ہوتا ہے نا, جو بندہ صابر ہو جاتا ہے نا, صابرین میں آ جاتا ہے, وہ معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. کسی کا ساتھ زیادتی ہو جائے, ظلم ہو جائے. ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ سوشل انجسٹس ہے. کیا جی؟ سوشل انجسٹس. جب میں چھوٹا تھا 9th 10th میں پڑھتا تھا, اس لفظ کے ساتھ آشنائی ہوئی تھی. یہ دو الفاظ میں نے انگریزی میں نئے سیکھے تھے. ہم نے انگریزی بڑی دیر بعد پڑھنی شروع کی تھی. میں 6ٹھی جماعت میں ہمیں انگلش پڑھائی جاتی تھی. تو دوسرا لفظ تھا ایکسپلائٹیشن. بہت خوفناک لفظ تھا. میں سر سے پوچھا تھا, سر واٹ از دا میننگ آف, کیا ہوتا ہے جی ایکسپلائٹیشن کا اردو ترجمہ کیا ہے عبدالہادی؟ اس کو کہتے ہیں استحصال. استحصال. استحصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق مارنا, زیادتی کرنا, کوئی طاقتور کمزور کا ماننا بھی نہیں کہ ٹھیک ہے جی میں تو صحیح. جیسے وہ بکری کی کہانی ہے نا, شیر کی, کہ پانی تم گدلا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی پانی تو آپ کی سائڈ سے آ رہا ہے, گدلا تو آپ کر رہے ہیں, میں تو نہیں کر رہا. کہتا نہیں بھائی تمہارے ابا جی نے کیا ہوگا. تو وہ ایک کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سوشل انجسٹس ہے یہ کیا کرتا ہے, سب سے زیادہ کسی سوسائٹی کے اندر جو سوسائٹی کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ کوئی معاشرہ جو ہوتا ہے نا بغیر اسلامی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے, لیکن جو سوسائٹی عدل نہیں کرتی, انصاف نہیں کرتی, وہ قائم نہیں رہ سکتی. آج جو پاکستان کے حالات ہیں, اگر ایک لفظ بولیں کہ پاکستان کے حالات کی وجہ کیا ہے, وہ صرف ناانصافی. کسی بھی لیول پہ سوشل انجسٹس, ہر بندہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے نا, پھر ایک لوگوں کے رویوں میں چینج آ جاتی. تو صبر کا مطلب کیا ہے جی؟ رک جانا. کیا رک جانا؟ کنٹرول کرنا. اس کو ہم انگریزی میں پیشنس کہتے ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہاں ایک بہت بڑا ہارورڈ کا ایک پروفیسر تھا اسٹینلی, اس نے ریسرچ کی کہ دنیا میں جو بڑے 3000 لوگوں پہ اسٹڈی کیا. اسے 3000 لوگوں پہ اسٹڈی کر کے یہ پتہ لگایا کہ دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں 3000 جو بلینئر بنے جب سے انسان کی تاریخ لکھی گئی, اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اس نے کچھ انالیسس کرنے کے بعد کچھ کنکلوڈ کیا کیا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا نمبر 1 ٹریٹ کیا ہوتا ہے کامیابی کا. آپ بتائیں جی. ان کا نمبر 1 ٹریٹ ہوتا ہے کہ ان کے پاس زندگی کے اگلے 20 سال کا پلان تھا. ان کے پاس لانگ ٹرم ویژن تھا, لانگ ٹرم تھنکنگ تھی. بے صبری کے اندر کیا ہوتا ہے, ہمیں کل کا کب نہیں پتہ ہوتا. تو اسٹینلی نے کہا کہ جو لانگ ٹرم تھنکنگ رکھتے ہیں, جن کی ٹھیک ہے, اور اس بڑے مقصد کی خاطر چھوٹی چھوٹی پلیجرز کو قربان کر دیتے ہیں, وہ زندگی میں بڑے کام کر جاتے ہیں. اس نے ایک اور اگزامپل دی, ایک اور مثال دی, آپ سنیے گا جی. نازیہ جی, کہ ایک ٹیچر نے ایک کلاس میں ایکسپیریمنٹ کیا. اس نے ٹیبل پہ چاکلیٹس رکھ دی. اس نے کہا جی آپ کو اجازت ہے, اگر آپ نے چاکلیٹ کھانی ہے تو اگر ابھی کھانی ہے تو آپ کو 2 ملیں گی, اٹھا لیں 10. اگر آپ نے اس کلاس کے اینڈ تک, جو صبح کا ٹائم تھا 2 بجے تک, اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ کو 4 چاکلیٹیں ملیں تو 2 بجے تک انتظار کر لیں. جنہوں نے ابھی جن منہ میں پانی آ گیا چاکلیٹ دیکھ کے, تو ابھی لے لیں, 2 اٹھا لیں. لیکن جو رک سکتے ہیں, صبر کر سکتے ہیں, کس کے لیے؟
2 बजे तक 3 घंटे 4 घंटे उनको ये इनाम 4 में कन्वर्ट हो जाए। और अगर जो समझते हैं कि कल भी सुबह क्लास होनी है तो कल उनको मैं 4 की बजाय 10 दूंगा चॉकलेट्स, तो एक दिन का सब्र कर लें। तो कुछ में से 2% बच्चों ने कहा चलो यार आज की कुर्बानी कर देते हैं, इतनी बजे की चॉकलेट, पता नहीं टीचर मजाक ना कर रहा, पता चले कल तो मिलनी कोई नहीं। जैसे सुबह वाले कह रहे थे पता नहीं 2 बजे भी पता नहीं मिलनी कि नहीं मिलनी। तो कुछ बच्चों ने जो अक्सरियत ने इमीडिएटली 2 उठा ली, तो यार बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा नीस्त, कि अभी जो लम्हा है इसमें ऐश कर लो, कल का किसने देखा है, कल पता नहीं है, पता नहीं। तो क्या हुआ जी, उन्होंने उठा ली। जो बच्चों ने अगले दिन तक का सब्र किया तो रिसर्च कहती है वो अपनी पूरी क्लास से सबसे आगे निकल गए। क्यों? उन्होंने रोकना सीख लिया उस प्लेजर को, उस डोपामाइन को। जिन्होंने सब्र किया उनको इनाम बढ़ा दिया गया। अगर आप जन्नत की डेफिनेशन देखें तो ये भी वही, लेकिन उसके लिए भी शर्त है। लोग जन्नत में जाना चाहते हैं नाजिया, मरने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या बोला? जन्नत में सारे, लेकिन मरने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ये है ज़िंदगी का सब्र का ताल्लुक। रोज़ा क्या सिखाता है? सब्र किस चीज़ से? जो हमारी बेसिक ख्वाहिशें हैं, जो हमारे जो प्लेजर्स हैं, जो वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, उनको वो क्या करना चाहता है? रोज़ा रोकता है। यही रोज़े की फ़िलॉसफी है कि आप अपने अंदर ज़ब्त पैदा करें। ये ज़ब्त नफ्स का नाम है जी सब्र। क्या बोला जी? ज़ब्त नफ्स, कि उसकी ख्वाहिशों को, ठीक है जी, कुर्बान करना पड़ता है। ठीक है जी। आपको पता है कि जो खाना काबा था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खाना काबा मक्का फतह मक्का हुई तो सबसे पहले क्या किया? उन्होंने खाना काबा के अंदर पड़े हुए कुछ 70-72 बुत थे। क्या किया था? सुना आप? वो तोड़े थे। उसमें लात था, मनात था, ठीक है, बड़े बड़े, कोई रोटी का बूथ था, कोई बारिश का बूथ था, कोई रिज़्क़ का था, कोई इज़्ज़त का था, सारे बूथ थे। तो खाना काबा के अंदर ये बुतों की पूजा होती थी। तो ये बुत तोड़े। तो ये जो बुत क्या है? ये ख्वाहिशों की इलामत है। क्या चीज़ है? ख्वाहिशों को पूरा करने की ये सिंबॉलिक पड़े हुए। तो अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि हरम पाक जाएं, खाना काबा जाएं, तो वो खाना काबा जो वहाँ एक मिट्टी का, एक सीमेंट का ऊपर एक बड़ा, वो खाना काबा वो नहीं है, वो तो एक सिंबॉलिक है। असल खाना काबा क्या है? जो दिल है इंसान का, जो असल खाना काबा है, और उसमें ख्वाहिशों के बुत पड़े हुए हैं। जब तक इन बुतों से आप दिल को पाक नहीं करेंगे तो असली खाना काबा नज़र नहीं आएगा। तो ये वो सब्र है कि जिसके पास ख्वाहिशें होती हैं अब्दुल हादी साहब ये लाइन बोले मेरे साथ सारे, जिसके पास, ठीक है, बोले जिनके पास, कि जिनकी छोटे ज़हनों में ख्वाहिशें होती हैं, क्या बोला? बड़े ज़हनों में मकासद होते हैं। बड़े ज़हनों में मकासद होते हैं, छोटे ज़हनों में ख्वाहिशें। जो अभी हादी साहब बता रहे थे कि ये ख्वाहिशें हैं जी, आज की ख्वाहिशें क्या हैं? छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जी, मोबाइल अच्छा आ जाए, कपड़े ब्रांडेड हो जाएं, ये फलां चीज़ें हो जाएं। लेकिन किसी भी बच्चे को, सबको आज के दौर में पूछ लें, ब्रांड्स आपको 5 सेकंड लगेंगे, आपको सारे दुनिया के टॉप ब्रांड्स, उसको 100 ब्रांड बोल देगा। आज का बच्चा मीडिया का एक्सपोजर है ना, उसके पास इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ है, ब्रांड्स देख रहा है, वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स का एक्सपोजर है, हो गया ना। अगर उसे ये पूछें 5 सेकंड के अंदर बताओ, ये 1 मिनट सोच के बता दो कि तेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है, ख्वाहिशें बता देगा। सारे ब्रांड्स ख्वाहिशों को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्रीड? कोई खाने का ब्रांड, कोई पहनने का ब्रांड, कोई गाड़ी का ब्रांड, कोई घरों के ब्रांड्स, कोई फलां का ब्रांड्स। तो ये कुछ सब्र की बात है। अब आके चलते हैं। हाँ, क्या बोला? जो सब्र करता है फिर उसका इनाम, ये पक्की बात है, पक्की बात नहीं? यस। जो बेसब्रे होते हैं ना जी, हाँ, उसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रिपरेशन, ज़िंदगी में पूछें कि खुशकिस्मती किसे कहते हैं? क्या बोले? खुशकिस्मती कुछ लोग ज़्यादा लकी क्यों होते हैं, उसकी वजह बता दो। उसके पीछे एक फिलॉसफी है कि प्रिपरेशन, व्हेन प्रिपरेशन एंड पेशेंस नहीं मीट विद द अपॉर्चुनिटी, यू बिकम लकी।
लकी की किसे कहते हैं? खुशकिस्मती किसे कहते हैं? जब कोई अपॉर्चुनिटी आई एंड यू आर प्रिपेयर्ड, अपॉर्चुनिटी आई एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, जो नॉट प्रिपेयर्ड थे वो हो गए बैड लक, वो जो सो रहे थे। और जो खुशकिस्मती आती है दरवाजे पे दस्तक देती है, अगर कोई अंदर सो रहा है अगर ना उठे तो वापस चली जाती है खुशकिस्मती। लेकिन अगर बदकिस्मती आ जाए तो दरवाजे पे दस्तक दे उस वक्त तक नहीं जाती जब तक अंदर से कोई आके लॉट्स ऑफ स्टोरीज व्हिच वी हैव सीन जिनमें सब्र का फल लोगों को नहीं मिला और वो मर गए या उन्होंने नहीं। नाजिया, ये एक छोटा विजन है। ये सुने 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 एक बात है, दुआ होती है, एक दुआ मांगते हैं, मैं छोटी सी बता रहा हूँ इसके साथ। दुआएं कुछ वक्त इमीडिएटली पूरी हो जाती हैं, लेकिन सम टाइम दुआएं नहीं, लोगों की मुश्किल नहीं खत्म होती। बताने जा रहा हूँ ना, उनका बता रहा हूँ। कई ऐसे होते हैं मासूम है, बच्चा एक्सीडेंट हो गया, एक औरत है वो बच्चे की पैदाइश पे मर गई, मतलब कितनी मदर, या किसी को 10 साल कोई बीमारी लाहक ही रही, या को बगैर किसी इल्जाम के गलती में वो जाके उसने जेल काट ली। वेरी गुड, तो फिर उसका सबक किधर? बताने जा रहा हूँ ना बात, मैं बताने जा रहा हूँ। अगर किसी का ज्यादती है तो यही तो बात है, जब आप अपना, जब ज्यादती, जो मैंने सोशल इनजस्टिस की बात की, कुछ जुल्म हो गया और आपने अपना मामला अल्लाह के पास छोड़ दिया, तो फिर आप ख़त्म हो गए। अब अल्लाह डायरेक्ट ताल्लुक है आपको रिवार्ड देने का, और अगले बंदे को जो टिट फॉर टैट है किसी ना किसी सूरत में। आप देखेंगे जितने बड़े लोग आपको नज़र आएंगे जो सो कार्ड बड़े दुनिया के अमीर होते हैं, किसी का बच्चा अपाहिज, किसी का स्पेशल चाइल्ड, किसी की बच्ची घर से भाग गई, आप कभी उनका साइको एनालिसिस करें, उनकी अंदर झांके, जिनको आप कामयाब कहते हैं वो अंदर बैठेंगे आपके साथ रो पड़ेंगे। तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट हो जाती हैं, नजर आ जाती हैं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट होती है। जो टिट फॉर टैट का फिलॉसफी है वो ज़रा मेरी बात सुने, वो उसको अल्लाह ताला ने, अगर हम मुसलमान हैं, सुने बता तो रहो ना, तो जो जिंदगी मरने के बाद शुरू होनी है वहाँ मिलता है इनाम। ये यकीन की बात है। क्या बोला जी? ये क्या बोला जी? ये किसकी बात है जी? यकीन की बात है। हजारों लोग मर जाते हैं हादसात में, उनके बच्चे रुल जाते हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है, कसूर होता है उनका। आगे चलते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो बड़ी कीमती है, जो आज के इसके ऊपर लहदा टॉपिक चाहिए, इस लहदा टाइम चाहिए, वो है शुक्र। और अनफॉर्चुनेटली हम एक नाशुक्री से गुजर रहे हैं। मैं एक लिटमस टेस्ट रखा हुआ लोगों से कि यार पिछले साल आप जो बंदे बड़ी पाकिस्तान के बुराइयां कर रहे होते हैं, मैं कहता तो पिछले साल आप क्या कर रहे थे? आपके पास कौन सी गाड़ी थी, आपका कौन सा घर था, आपके कौन से कपड़े थे? क्या इसमें एक साल के अंदर इंप्रूवमेंट आई है? तो अगर आप कहें अपनी बात करनी, मैंने जो लोग बताए होगी नहीं पूछ रहा, तो मैं कहता हूँ क्या आपकी इनकम में इजाफा हुआ है? क्या आपके लाइफ की सोशल लाइफ में इजाफा हुआ है? क्या आपकी अचीवमेंट में इजाफा हुआ है? आपके पास नई गाड़ी आई है, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आपने अचीव कर ली। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर वाकई ये पॉजिटिव चेंजेस आई हैं तो ये शुक्र है। अगर चेंजेस नहीं आई और फिर भी आप कह रहे हैं मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, तो ये नाशुक्री है। मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये तो बहुत सेकेंडरी हैं नाजिया जी। अगर कुछ भी नहीं आया, चेंज आया मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आप सिर्फ ये पूछूं कि आप पिछले साल से आपके इस दिन तक आप बीमार हुए, कुछ सीरियस जुकाम नज़ला खांसी से हट के नहीं बीमार, इससे बड़ी खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा शुक्र हो ही नहीं सकता कि आप पिछले एक साल में बीमार भी नहीं हुए और आपका कोई नजदीक का बंदा मरा नहीं है, आपको कोई ऊपर कोई हादसा नहीं गुजरा, कुछ सीरियस आगे कोई टांग नहीं चली गई। आज की इस नई नस्ल के जो बेसब्री को, मैं इसकी वजह भी बतानी है कि क्यों है ये और नाशुक्री, कि सबसे बड़ी वजह यह है कि आज बच्चों को स्कूल में, यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाया जा रहा कि अगर चोट लग जाए तो हमने क्या करना है। अगर किसी इम्तिहान में फेल हो गए, नाकामी भी तो एक सिखाने वाली चीज़ है ना। सारी यूनिवर्सिटियां कामयाबी सिखा रही हैं कि नाकामी को भी सिखाओ कि नाकामी और कामयाबी दोनों पार्ट एंड पार्सल हैं एक दूसरे का, लाजिम और मलजूम है। जहाँ कामयाबी को सेलिब्रेट करें वहाँ नाकामी को भी सेलिब्रेट करो। क्यों कि नाकामी जो होती है ना, आपको कहते हैं ना कि जब कामयाबी आई तो इसको दिमाग में नहीं लेना, क्योंकि तकब्बर पैदा करती है, और कामयाबी को नहीं लेना, सुने, और नाकामी को नहीं लेना क्योंकि ये दिल को चोट मारती है। नाकामी अब्दुल हादी साहब क्या करते हैं, दिल पे नहीं लेना,
اور کامیابی کو दिमाग पे नहीं लेना। دماغ پہ نہیں لینا. اور جب مشکل ٹائم آ جائے تو اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ کس سے مانگنا جی؟ جب مشکل آ جائے. اگر مل گیا جو مانگا، جو آپ نے بولا تھا، سنیں سب سنیں، اگر مل گیا، کیا بولا؟ अगर मिल गया تو یہ رحمت ہے، بلیسنگز ہیں. کیا بولا؟ جو مانگا، دعا کی کچھ چیز، جو مانگا وہ کیا ملا جی؟ رحمت ہے. جو نہیں ملا وہ حکمت ہے. بندے سے مانگو گے تو کیا ملے گا؟ احسان ہے. نہیں، کسی سے مانگو گے تو احسان ہے، نہ ملے گا شرمندگی ہے. کیا جملے بولے گی؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، مل گیا، یہ اللہ کی خاص آپ کے اوپر. اور اگر نہیں ملا تو یہ ایمان کا حصہ ہے بیسیکلی، صبر اور شکر. اگر آپ صبر شکر پہ نہیں کرتے تو اس پر ایمان نامکمل ہے. کلیئر ہوگی بات؟ کہ اللہ سے مانگنے جی، کیا بولا جی؟ اللہ سے مانگنا ہے. جب اللہ سے مانگنا ہے تو کیا ہو رہا ہے جی؟ اگر مل گیا تو رحمت ہے، اور نہ ملا تو اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے جو آپ کو نہیں پتا. آپ سے گاڑی چھوٹ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں میری گاڑی نکل گئی، پتا چلا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر شکر ادا کرتا ہے یا اللہ تیری رحمت تھی، تیری حکمت تھی، مجھے وہاں پتا چلا. اور دوسری کیا بولی؟ انسانوں سے مانگو گے نہیں، انسان سے مانگو گے تو احسان ہے. اللہ کا احسان نہیں ہوتا، اللہ کی بلیسنگز ہوتی ہیں. یہ ذرا سمجھ لیں بات. ساری زندگی انسان کا بوجھ تلے آپ رہ جاتے ہیں، اٹھتے نہیں آنکھیں آگے کسی کی. یس، لیکن اللہ کے اوپر تو ہمارا تو ہوتا ہے، چوڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو میری اللہ کی بلیسنگز ہیں. اور دوسرا کیا بولا؟ اگر نہ ملا تو شرمندگی ہے، مل گیا تو احسان ہے، نہ ملا تو شرمندگی. تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے یہ صبر کے معنی میں. صبر اب صبر اور آج کے دور میں ناشکری کیوں ہوتی ہے؟ ذرا یہ بھی سن لیں. یہ جو ہماری عادت پڑ گئی نا، یہ موبائل، یہ جو اسکرین ایڈکشن ہو گیا، ہمارا وہ جو پلیجر ہارمونز ہے نا جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہمیں بے صبری سکھا رہا ہے. سوشل میڈیا ہمیں بے صبری سکھا رہا ہے انڈائریکٹلی. ہماری پروگرامنگ بے صبری کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جو چیز پسند نہیں آئی نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ. ہم ایک سکرول، ایک چند سیکنڈ، چند لمحے یہ اب چیزوں کی ہوتی ہیں جو پسند نہیں آئی نیکسٹ. اور جو چوائسیز، اتنی زیادہ چوائسیز آ گئی کہ آپ وہ دماغ اسٹک ہو گیا کہ میں نے کیا پک کرنا ہے. یو گیٹ کنفیوزڈ. اس کے اوپر ایک باقاعدہ ریسرچ ہوئی. ایک مارکیٹنگ کمپنی نے جو جیمز بناتی تھی، پیراڈاکس آف چوائسز ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھی. اس کے اندر کہا ہوا کہ انہوں نے جیمز بنائے. وہ 3 طرح کے جیم بناتے تھے. ایک وہ کیا ہوتا تھا جیسے اورنج، مینگو، اور ایک مکس ایپل جو ہوتا ہے، دوسرا ایپل کا ہوتا ہے. جائے نا کبھی بھی مکسچر کا لینے جائے شیطان کا. اچھا، تو انہوں نے بڑی ایڈوانس کی. انہوں نے نا کیا کیا، 24 قسم کے جیمز بنائے. باہر کے ملکوں میں جاؤ نا، پتا 2 درجن کے ہر طرح کا فلیور کا جیم مل جاتا ہے. تو انہوں نے نا کیا کیا، وہ جیمز نا انہوں نے 24 قسم کے رکھے. 3 قسم کے رکھے تو ان کی سیل ہوتی تھی، فرض کیا ایک ڈیلی کے 100 جیمز بک جاتے تھے. صرف 24 رکھے تو 100 میں سے نا ٹوٹل 10 جیم نہیں بکے. پتا چلا کہ لوگ جب آتے تھے 24 جیمز کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا جو وقت ضائع کرتے تھے کہ کون سا جیم لے رہا ہے، وہ پھر آگے چلے جاتے تھے. جو کہتا ہے جب بعد میں دیکھ لیں گے، ویسٹنگ آور ٹائم. So they are unable to decide among 24 choices at a one time. موبائل نے کیا کیا ہے؟ یہی کام کیا. ایک چیز ہم کو ڈھونڈتے ہیں تو 2400 آ جاتی ہیں. تو بندہ مائنڈ میں کنفیوز ہو جاتا ہے. ایک لیڈرشپ لکھیں گے، یار مجھے ٹریننگ سیشن اٹینڈ کرنا ہے، تو 24 لاکھ آپ کو اس کے آپشنز آ جائیں گے، وہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. یہ ہے پیراڈاکس آف چوائسز. یہ ہے بے صبری. جلدی 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 جلدی. اور روزے سے پہلے آپ کو پتا ہے، اور کسی کے پاس کوئی مقصد نہیں. لوگ سڑکیں کراس کر رہے ہوں گے، دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے، ریڈ لائٹ کا اختیار نہیں کریں گے، قانون کی فالو نہیں کریں گے، ان ایتھیکل بیہیویئر ہوں گے، اور جا کے گھر میں جا کے کیا کرتے ہیں، جا کے نیٹ فلکس پہ مووی دیکھ رہے ہیں. تو بھائی تم اتنی جلدی آئے تھے، وہ گھر میں آگ لگی تھی، تم سمجھے کچھ شاید کوئی ہاسپٹل سے آپ نے دوائی لینی تھی، بندہ مار رہا تھا. پیپل ہیو ڈونٹ ہیں، رفتار تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. کیا بولا جی؟ کیا بولا؟ رفتار تیز ہے، سفر آہستہ آہستہ. اصل ہے کہ زندگی کے اندر یہی ہے سارا. اور یہ جو آج کا معاشرہ ہے، یہ جو بے صبری جو ہے نا،
یہ ہماری بہت بڑی انائیں ہو گئی ہیں. انا کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ, ایگوز. اور ہر بندہ انا کے گھوڑے پہ دوڑ رہا ہے, اور گھوڑا تیز دوڑ رہا ہے لیکن منزل کہیں نہیں ہے, پہنچنا کہیں بھی نہیں. یہ ہے ساری اناؤں کی اور بے صبری کی اسٹوری. آگے چلتے ہیں شکر گزاری پہ. شکر گزاری اللہ کا بہت بڑی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کو مزید نوازتا ہے. اور پاکستانیوں کی سب سے بڑی اس وقت نمبر 1 بیہیویئر ہے, وہ ہے کمپلین اینڈ بلیم. یہ ایک مائنڈ سیٹ کے اندر ٹریپ ہے پوری قوم. کیا بولا؟ کمپلین. ہر بندہ شکایت کر رہا ہے, ناخوش ہے, اپنے آپ سے ناخوش ہے, اپنے معاشرے سے, اپنی سوسائٹی سے, اپنے گھر والوں سے, باپ اپنے بچوں سے, بچے اپنے باپ سے, ماں اپنے بچوں سے, میاں اپنے بیوی سے, بیوی اپنے, ہر بندہ ایک دوسرے کی, کیونکہ ایکسپیکٹیشنس لیول انہوں نے اتنا ان ریئلسٹک کر دیا ہے, اس کو میچ نہیں کر پاتے. جو ریئلسٹک نہیں ہوگا جو ایکسپیکٹیشنس کا, تو کیا ہوگا پھر؟ ناشکری ہوگی, کمپلینس ہوں گی, بلیم ہوگی, اور قرض کر رہے ہوں گے. یہ 3 چیز بڑے خوفناک ہیں. کیا جی؟ کمپلین, یہ ناشکری کے بیہیویئرز ہیں. بلیم کہ یہ تم نے کیا تو تمہاری وجہ سے یہ میں آج اس حالت پہ پہنچ گیا. یو ڈو ناٹ ٹیک دا رسپانسبلٹی کہ میری وجہ سے. اور تیسرا کیا؟ ہم قرض کرتے ہیں یا دوسروں کو, یہ خود کو قرض کر رہے ہوتے ہیں. میں خود ہی اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا, میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے. میرا انسان کا سب سے بڑا دوست کون ہے جی؟ وہ خود ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے جی؟ وہ خود ہے. تو اس سے نکل کے نا شکر گزاری کے اگر سرکل میں آ جائیں, اس کو کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. یہ زندگی کی سب سے بڑا رویہ ہے ہر لمحے. اور میں نے کیا بولا؟ سوری, اگر آپ 1 سال میں بیمار نہیں ہوئے, آپ سانس لے رہے ہیں بغیر کسی, ٹھیک ہے, وہ جو ہوتا ہے آکسیجن کے, ماسک کے, اب سانس لے رہے ہیں. نازیہ جی کتنے ہیں؟ شکر آپ دیکھ سکتی ہیں. آپ ان کروڑوں لوگوں میں جو نہیں دیکھ سکتے, یا جو دیکھنے والے بھی نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے جی, یہ بڑی بات. سینگ پیپل سینگ میٹر 3 days to see کے اندر ہیلن کیلر یہ بتاتی ہے, جو کہ اندھی تھی, کہتی کاش مجھے 3 دن آنکھیں مل جائے, یہ میں بتاؤں. ٹھیک ہے, یہ موسم بہار ہے, ٹھیک ہے جی, یہ جو پھول دیکھتے ہیں نازیہ آپ, یہ آپ زندگی کی اگر آنکھیں نہ چلی جائیں تو اس کی کوئی کمپنسیشن ہے نازیہ؟ زندگی میں 7 ونڈرز آف لائف کیا ہیں جی؟ اسکول میں پڑھا تھا نا, ایلفرٹ ٹاور, ایک وہ اپنا بائبل کے مزار, تاج محل, وال آف چائنا. آج میرے اجازت صاحب سے نا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, یہ ونڈر آف لائف میں نے پوچھا, یہ ونڈر آف ورلڈ نہیں پوچھا, یہ ونڈر آف ورلڈ بتائیں آپ نے. ونڈر آف لائف کو پہلے سیکھنا ہے. 7 ونڈر آف لائف ہے. ہاں جی ذاکر صاحب کیا ہیں جی؟ یہ 5 ہماری جو سینسز ہیں, یہ پہلے 5 تو وہ ہیں, اس میں ہماری آنکھیں, ہماری لمس ہے, ہماری اسمیل ہے, ہمارا ٹچ ہے, ہمارا نطق ہے, بولنا ہے, زبان ہے. یہ جو 5 چیزیں ہیں, یہ سننا اگر آپ کا 2 دن کے لیے کان بند ہو جائے, آپ کو پوچھیں ذرا ان لوگوں سے, آپ کو پتہ نا کہ اتنا, پھر اس کے بعد اگر آپ 2 دن کے لیے زبان پہ آپ بند ہو جائیں, ہندو تو پتہ نا آواز کا بھی روزہ رکھتے نا, تو اس کے اندر بھی وہ, تو نازیہ یہ بھی آپ ذرا کر کے دیکھیے گا ذرا, آپ کو اب حیرانی ہوگی سن کے کہ بولنا کتنی بڑی ہے. یہ اینیملز ہیں نا بیچارے, جن کو کچھ بلی بیٹھی ہو, کوئی آئے ہو, بیچاری مرغی نہیں بتا سکتی مجھے کھانے جا رہی ہے, یا اگر کوئی اور ہوتا ہے اس کو بیمار ہے تو کہے گا مجھے دوائی لا دو. یہ بول نہیں سکتے. امیجن کریں ذرا کہ بولنا کتنی بڑی ایک نعمت. میں آج بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بولنے کی, اللہ نے نطق کی جو صلاحیت دی ہے, یہ میں کہتا ہوں یہ گلا, آپ کو پتہ 14 مسلس یوز ہوتے ہیں جب میں ایک زبان سے بول رہا ہوں. آپ کو پتہ زبان 6000 چیزوں کا ٹیسٹ پر ڈسٹنگوش کر سکتی ہے. 6000 یہ سارے زبان کے ہیں نا جی. رات کو افطاری کی تھی, سارے زبان چیز تو ایک ہی تھی نا, لیکن سارے زبان کے ٹیسٹ ہے نا, سارے فلیور تھے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اگر کوئی یہ کہہ دے نا جی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ پیسے ہیں نہ کچھ, صرف اگر اس کے پاس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, سب سے بڑی شکر گزاری ہے. 99% لوگوں کے پاس صحت ہوتی ہے لیکن وہ اس کی شکر گزاری نہیں کرتے.
ہے جی اشفاق صاحب کہتے تھے نا, ہے جی شکر گزاری کے اوپر کہتے کہ محبوب تھا نا, اپنے محبوب کی یاد میں اس کو چٹھیاں لکھتا تھا, روز چٹھی لکھتا تھا کہ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں. ایک دن کیا ہوا, محبوب سے ملاقات ہو گئی اور اس نے شکایتیں شروع کر دی کہ تمہیں میں نے فلان ٹائم چٹھی لکھی تھی, تم نے اس کا جواب نہیں دیا, فلان ٹائم. محبوب غصہ آیا, محبوب نے تھپڑ لگایا, اس نے کہا تیرے سامنے بیٹھے, تم میرے سامنے شکر ادا کر, میں تیرے سامنے, میرے سے بات کر, زیادہ ٹائم کہ تم ماضی کی چٹھیاں کھول کے بیٹھ گئے. ہم ماضی کی پرانی زمانے کی چٹھیاں کھول کے بیٹھ جاتے, جو لمحہ موجود ہے اس میں نہیں رہتے. تو لمحہ موجود میں جو زندگی گزارتا ہے یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے. حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت, یہ ہے ساری انگزائٹی, یہ ساری بے صبری. آخر میں آ جاتا ہے درگزر. صبر شکر کے بعد کیا آ گیا, درگزر. کیا چیز ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھتے ہوئے بھی آپ نے اگنور کرنا ہے, کیونکہ فوکس آپ کا, آپ نے درگزر کرنا, معاف کرنا ہے. جو پہلے بولا معافی مانگ دو, معاف کرنا سیکھے, زندگی بڑی آسان ہو جاتی. ہمیں کچھ چیزوں کو نا جسے کہتے ہیں سلیکٹو میموری, کیا بولتے ہیں, سلیکٹو. لوگ ہر چیز میں آپ کو پرائورٹائز کرتے ہیں کہ زندگی میں آپ کو اپنی چیزوں کو پرائورٹائز کرنا ہوتا ہے, تاکہ آپ جو ڈسٹریکشن ہے اس زمانے کی, سارا جو سوشل میڈیا یا جو لوگ ہیں وہ آپ کا کیا کر رہے ہیں, اٹینشن اور فوکس گریب کر رہے ہیں. مجھے دیکھو, ہر برانڈ کہتا ہے دیکھو میں تم اس برانڈ سے اچھا مجھے خریدو. موبائل کہتا ہے مجھے تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو زیادہ تمہاری ویلیو بڑھے گی. ہر چیز ہمیں کھینچ رہی ہے اپنی. تو آپ کو کلیئر ہونا پڑے گا کس چیز کو اگنور کرنا ہے, کس چیز پہ فوکس کرنا ہے, کس چیز پہ پرسسٹ کرنا ہے, کس چیز کو ریزسٹ کرنا ہے. کیا بولا, سکسیس کیا ہے, 2 لفظ چیزوں کا نام ہے, پرسسٹنس صبر, نیور گیو اپ, اور دوسرا کیا ہے کے بعد ریزسٹنس, کہ جس چیز کو آپ نے نہیں کرنا, جو کرنا ہے اس پہ پرسسٹ ہونا ہے, جو نہیں کرنا اس کا پتہ تو اس کو ریزسٹ کرنا ہے. دیٹ از اے فلاسفی آف درگزر. آخر میں جاتے جاتے چھوٹی سی چیز بتاؤں, سائیکل آپ نے چلائی کسی نے, کیونکہ آج کا سب سے بڑا ایشو ہے برداشت, انٹالرنس. کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا. ابھی صبح ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہو گیا, وہ بھی کسی نے برداشت نہیں ہوا کسی کو, ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ برداشت بڑی چیز ہے. اب ہوتا کیا برداشت ہے, برداشت کیا چیز ہے, یہ ذرا سننا, یہ بڑے کمال. یہ جو اس کو انگریزی میں ٹالرنس کہتے ہیں, یہ فزکس میں سے آیا لفظ. میٹرک کیا ہو نا سب نے, ٹھیک ہے نا, میٹرک میں سائنس پڑھی ہوگی, اس کے اندر ٹالرنس آپ نے پڑھا ہوگا. ٹالرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی, کیا ہوتا ہے جی, کہ کوئی مشین ہوتی ہے, اس کی پاور ہوتی ہے ہیٹ کو برداشت کرنے کی. جیسے بندوق ہوتی ہے نا, اس کی ٹالرنس ہوتی ہے, مشین کی ٹالرنس ہوتی ہے, اس کی برداشت ہوتی ہے کہ کتنی یہ ہیٹ برداشت کر سکتی ہے. ٹھیک ہوگی. یہ اوپر یہ آئرن لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ٹالرنس ہے, اس نے اتنا ویٹ اٹھایا ہوا ہے, اگر تھوڑے پہ جھاڑ ڈالیں گے تو یہ سچے بیٹھ جائے گا. ٹالرنس ہے نا اس کی, کتنی اس نے ویٹ برداشت کیا ہوا ہے. تو جب آپ سائیکل چلاتے تھے, کبھی سائیکل چلائی بچپن میں, آپ نے سائیکل چلائی ہے, آپ نے سائیکل چلائی ہے, سائیکل چلائی تو کیا ہوتا ہے, اگر سڑک پہ آپ سائیکل چلا رہے ہیں, راستے میں گڑھا آ گیا سڑک پہ, تو کیا ہوتا ہے جی, جھٹکا لگتا ہے. چھوٹا گڑا بڑا گڑا, چھوٹا گڑا آ گیا پھر بڑا آ جائے تو کمر پہ بڑا جھٹکا لگتا تھا, ٹھا کرتے نا, سائیکل بھی گر جاتی تھی, تو وہ ہوتی تھی. اچھا پھر آپ کہتے یار بڑا جھٹکا لگتا, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موٹر سائیکل دے دی, آپ کے گھر کے اندر گڑھا وہی ہے, پھر اچانک نظر نہیں آیا گڑھے کے اوپر سے ٹائر گزرا, تو کیا ہوا, کم فیل ہوا, کیوں, یس, سائیکل میں شاکس نہیں تھے, موٹر سائیکل میں تو جھٹکا کم ہے. اس نے وہ جو ٹالرنس تھی نا اس کی, اس کو کہتے ہیں ٹالرنس, تو اس میں شاک ابزارب کر دینا. شاک کا مطلب جھٹکا, ابزارب کر دینا, تو ٹالرنس کا مطلب ہے شاک ابزاربرس. کیا بولا, برداشت کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے وہ گاڑی دے دی, پھر وہ جی آگے بڑا ہوا تھا جھگڑا, تو کیا ہوا, جھٹکا اور کم لگا, کیونکہ گاڑی کی شوق موٹر سائیکل سے, اور جب کہ سائیکل میں تو ہوتی نہیں. تو اللہ نے آپ کو 4 ویل ڈرائیو دے دی, آپ کو V8 دے دی, جس کا اتنا بڑا ٹائر ہوتا ہے.
आई जितने बड़े गड्ढे में वो तो फिर उल्टी जाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ गड़ा वही है, मिसाल के करूँ। ऐसे ही निकलना है आपके अपना प्राइस सही रखे हैं। वैसे ही पूछना है। अच्छा तो क्या हुआ, वो गड़ा क्या हुआ जी, नहीं पता चला। तो फर्क क्या निकला कि आप जहाँ मर्जी सवारी यूज करें, लेकिन अगर आपने अपने शॉक अब्जॉर्बर समटाइम झटके लग लग करना, शॉक अब्जॉर्बर डेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फिर बिलालगंज जाना पड़ता है। तो बिलालगंज जाके आपको नए शॉक चेंज कराने पड़ते हैं असली वाले। तो क्या हो जाता है, बिलालगंज क्या है, मेटाफर है। इंसानों के जो शौक हैं, ये बिलालगंज का मतलब है कि दाता अली अजमेरी, वहाँ मज़ार है, दाता दरबार है ना जी। तो हर बंदे को एक अपना अपना दाता दरबार ढूंढना पड़ेगा, जिसको मेंटोरशिप कहते हैं। अपना मेंटोर ढूंढना पड़ेगा जो उसकी शॉक अब्जॉर्बर जो बिलालगंज, वो बिलालगंज जाना पड़ेगा, वो आपकी शॉक अब्जॉर्बर को ऑयलिंग करेगा, ठीक करेगा, ताकि घड़े जिंदगी में आप नहीं भर सकते सारे, आप अपने शॉक अब्जॉर्बर ठीक कर लें। तो फिर क्या होगा, आपके पास ये जो बर्दाश्त है, ये दरगुजर करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। ये है प्रैक्टिकल सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉक अब्जॉर्बर ठीक हो, तो बिलालगंज ढूंढें, कोई मेंटोर ढूंढें जो आपके शॉक अब्जॉर्बर ठीक कर दे, ताकि ये छोटे मोटे जो झगड़े हैं, ये नहीं तुम कर सकते, लोग क्या कहेंगे, ये सारे शॉक अब्जॉर्बर्स हैं दुनिया के। कोई टांगे खींचने वाला, हासदीन से वास्ता पड़ेगा, इन सब को करने के लिए तो आपकी शॉक अब्जॉर्बर ठीक करवा लें। और मैनेजमेंट हाउस और कैफ़े खुदी जहाँ पे इस वक्त सेशन चल रहा है, और ये इस तरह के सैकड़ों सेशन हो चुके हैं, तो यहाँ शॉक अब्जॉर्बर बदले जाते हैं। तो आप कभी भी आ जाएँ, मिस शफक हमारी यहाँ इंचार्ज हैं, आप उनसे रब्ता कर लें, टाइम ले लें, तो आपकी शॉक अब्जॉर्बर हम बगैर किसी पैसों के ठीक कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दें, इजाज़त को, अल्लाह।